وزیر اعظم عمران خان کے ٹرمپ کارڈ اور سرپرائز کی کہانی تو ختم ہو گئی، مگر یہ سوال ابھی بھی زیر بحث ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی نوبت آئے گی یا پھر اس سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ جاننا ہوگی۔ جب میاں نواز شریف پہلی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو گجرات کے چودھریوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو ہی نہیں، ان کی کابینہ کے کئی ارکان بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کے لیے کوشاں تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ وفاقی وزیر ریلوے یوسف رضا گیلانی کو مخدوم زادہ حسن محمود کی وفات سے خالی ہونے والی صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب کروا کے نواز شریف کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا جائے۔ سازش پورے جوبن پر تھی۔ چودھری شجاعت، نصر اللہ دریشک اور ملک نعیم جیسے سیاستدان کھل کر نواز شریف کے خلاف میدان میں آ چکے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے لاہور آ کر کہہ دیا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یوں بساط پلٹ گئی اور نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اپنی موت آپ مر گئی۔ ہاں، البتہ ضیاء الحق کے دور میں عدم اعتماد کی ایک تحریک ضرور کامیاب ہوئی۔ 25 فروری 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تلاش شروع ہوئی۔ ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنرل خالد محمود عارف، جو کے ایم عارف کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے صدر ضیاء الحق کی نگاہ انتخاب خواجہ محمد صفدر یعنی خواجہ آصف کے والد پر تھی۔ وزیر اعظم متذبذب تھے، لیکن انہوں نے کوئی دوسرا نام تجویز نہ کیا۔ اراکین اسمبلی نے صدر اور وزیر اعظم کے مابین پائی جانے والی اس عدم موافقت کو بھانپ لیا تھا۔ ایک گروپ نے سید فخر امام کا نام تجویز کیا، جو ضیاء الحق کے ایک سابق وزیر تھے۔ ضیاء نے ذاتی طور پر فخر امام کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اپنا نام واپس لینے کو کہا، لیکن فخر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں کثرت رائے سے قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ یہ انتخاب ضیاء الحق اور جنیجو دونوں کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ 1985 کے عام انتخابات میں سیدہ عابدہ حسین اور فخر امام دونوں ہی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ سیدہ عابدہ حسین کی خود نوشت پاور فیلئر کے مطابق جنرل ضیاء الحق خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر کو قومی اسمبلی کا اسپیکر نامزد کر چکے تھے، مگر ایئر مارشل نور خان اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد ایئر کموڈور خاقان عباسی نے سیدہ عابدہ حسین کو اسپیکر کا الیکشن لڑنے کو کہا۔ چونکہ خاتون ہونے کے ناطے ان کی کامیابی کے امکانات کم تھے، اس لیے سید فخر امام کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے بار بار پیغام دیا جاتا رہا کہ فخر امام اس مقابلے سے دستبردار ہو جائیں۔ آخری دن کرنل عابد کے دیرینہ دوست نوابزادہ عبدالغفور ہوتی ضیاء الحق کا پیغام لے کر آئے، مگر عابدہ حسین اور فخر امام نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ خواجہ صفدر کو شیخ رشید، حامد ناصر چٹھا، ڈاکٹر شیر افغان نیازی، الہی بخش سومرو، حاجی حنیف طیب، گوہر ایوب، شیخ روحیل اصغر، ایم پی بھنڈارا سمیت کئی اہم شخصیات کی تائید و حمایت حاصل تھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دست شفقت بھی ان پر تھا۔ مگر 22 مارچ 1985 کو ہونے والے انتخابات میں کسی نے بھی ضمیر کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ خواجہ صفدر کو 111 ووٹ ملے، جبکہ سید فخر امام 119 ووٹ لے کر اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ سید فخر امام کا بطور اسپیکر منتخب ہو جانا سیاسی بندوبست پر یقین رکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی شکست تھی۔ ضیاء الحق اس شکست کو نہ بھولے اور پھر سید فخر امام نے بطور اسپیکر قومی اسمبلی اس بات کو بھولنے بھی نہ دیا۔ پہلے تو فخر امام نے رولنگ کے ذریعے مارشاء اللہ کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور پھر وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اہلیت پر سوالات اٹھ گئے۔
1985 کے عام انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے اور وہ امیدوار جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہ تھے، مگر بعد ازاں وزیر اعظم متحدہ مسلم لیگ کے نام سے چنانچہ اسپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو گئی اور حامد ناصر چٹھا قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر بن گئے، مگر یہ تحریک کیسے منظور کروائی گئی یہ کہانی بھی سیدہ عابدہ حسین نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب پاور فیلئر میں بیان کی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے شیخو پورہ سے MNA ملک سرفراز سے بات کی تو اس نے کہا مجھے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق آج صبح چیمبر میں تشریف لائے اور MNA ہاسٹل سے کم از کم 50 ارکان پارلیمنٹ کو بلایا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملاقات کے دوران جنرل ضیاء الحق نے ایک ہی بات کی کہ اگر تم نے اسپیکر کو ووٹ دے کر اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ دوبارہ منتخب ہو گیا تو میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ بعد میں مشاورت کے بعد ہم نے اسپیکر کے بجائے اسمبلی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا امکان ہو تو استعفیٰ دے کر عزت سے گھر جانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے مواخذے کا سامنا کرنے کے بجائے گھر جانا مناسب سمجھا، حالانکہ وہ آخری دن تک یہ کہتے رہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اسی طرح جنوری 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آئی تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ مستعفی نہیں ہوں گا، لیکن پھر وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ اسی طرح اکتوبر 2021 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جمع کروائی گئی تو انہوں نے بھی آخری وقت تک یہی کہا کہ میں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کروں گا اور کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، لیکن چند روز پہلے انہوں نے بھی استعفیٰ دے کر گھر جانا مناسب خیال کیا۔ اگر آج بھی جنرل ضیاء الحق کے جانشین کہہ دیں کہ عمران خان کا قلعہ مضبوط ہے یا پھر ارکان اسمبلی کو اسی طرح کا الٹیمیٹم دیا جائے جس طرح سید فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کے وقت ضیاء الحق نے دھمکایا تھا تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے، لیکن حالات بدل چکے ہیں۔ عمران خان کا قلعہ نہایت کمزور ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہونے والوں کو جانور کا طعنہ دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں امر بالمعروف کے عنوان سے ہونے والے جلسہ عام میں بھی دھمکی دے چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی میچ آخری بال تک نہیں جائے گا۔ کپتان کو معلوم ہو چکا ہے کہ امپائر کو ساتھ ملائے بغیر نہیں جیتا جا سکتا۔ انہوں نے 25 مارچ 1992 کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اب 25 مارچ 2022 کے بعد ان کی سیاسی اننگز ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو فوری طور پر جانے کے بجائے آخری گیند پر کلین بولڈ ہو کر بھی پویلین لوٹ سکتے ہیں اور یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا ہے یا پھر اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا۔ میرا خیال ہے کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی انہیں استعفیٰ دینے کا مشورہ یا نصیحت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔